وہ کمرہ 8 بائی 8 فٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ سنگلاخ دیواریں، گرد آلود فرش، سامنے لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں والا دروازہ، اور پچھلی دیوار میں تقریباً 12 فٹ اوپر 15 انچ لمبا 8 انچ چوڑا روشن دان، اس میں بھی لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اگر اس روشن دان میں سلاخیں نہ بھی ہوتی تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ بلی کا بچہ تو شاید اس میں سے گزرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر میں بلی کا نہیں، انسان کا بچہ تھا۔ 5 فٹ 7 انچ قد اور صحت مند جسم، مجھ جیسے ہٹے کٹے آدمی کے لیے اس روشن دان سے گزرنے کا تصور کرنا بھی دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ اس روشن دان کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ مشرقی رخ پر ہونے کی وجہ سے دن کے وقت وہاں سے کچھ دیر کے لیے دھوپ اور روشنی آ جاتی تھی اور میں آسمان کے کچھ حصے کا نظارہ کر سکتا تھا۔ سلاخوں والے دروازے کے سامنے ایک تنگ سی راہداری تھی، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی کمرے کا ماحول نیم تاریک سا رہتا تھا۔ یہاں بجلی نہیں تھی۔ شام کے وقت راہداری میں تو ایک طرف لالٹین یا کیروسین لیمپ کی مدھم سی روشنی نظر آ جاتی تھی، مگر میرا کمرہ تاریکی میں ہی ڈوبا رہتا تھا۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران میرے کمرے میں روشنی کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا تھا، شاید اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی۔ جی ہاں، میں پچھلے 3 دنوں سے پتھروں کی دیواروں والے اس کمرے میں قید تھا، اور میری نگرانی کرنے والوں کے دل بھی ان پتھروں سے زیادہ سخت تھے۔ ان 3 دنوں کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ بھی مجھے اس کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا، اور اس عرصہ کے دوران میں اس کمرے کے چپے چپے کا جائزہ لے چکا تھا، بلکہ چپا چپا ناپ چکا تھا، اور فرش پر بچھی ہوئی دھول میرے پیروں سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک طرف دیواریں دھوئیں سے کالی ہو رہی تھیں۔ ان دونوں دیواروں کے سنگم پر فرش پر 3 پتھر رکھ کر چولہا سا بنا ہوا تھا، جس میں شاید برسوں پرانے بجھے ہوئے کوئلے اور راکھ پڑی ہوئی تھی۔ ان کوئلوں اور راکھ پر بھی دھول کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اسی سے میں نے اندازہ لگایا تھا یہاں آگ برسوں پہلے نہیں تو مہینوں پہلے جلائی گئی ہوگی۔ دوسرے کونے میں 3 فٹ لمبا، اتنا ہی چوڑا سیمنٹ کا کھرا 3 انچ اونچا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس کے کمرے کی ڈھلان دیواروں کی نکڑ کی طرف تھی۔ دیوار میں کھڑے کھرے کی سطح سے ذرا نیچے 3-4 انچ گولائی کا سوراخ تھا۔ دیوار میں کھرے کی سطح سے ذرا نیچے 3-4 انچ گولائی کا سوراخ تھا، جس سے کھرے میں بہنے والا پانی باہر نکل جاتا تھا۔ کمرے میں ایک طرف پلاسٹک بغیر ہینڈل کی بڑی سی بالٹی رکھی ہوئی تھی، جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور پلاسٹک کا ایک گلاس کسی مردہ مچھلی کی طرح پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ ان 3 دنوں کے دوران میں اپنی ہر فطرتی ضرورت کے لیے وہ کھرا ہی استعمال کر رہا تھا۔ اگرچہ میں ہر مرتبہ اچھا خاصا پانی بہا دیتا تھا، لیکن بڑی ناگوار سی بو کمرے کی فضا میں گویا رچ بس گئی تھی۔ میں اس کا عادی بھی ہو گیا تھا۔ 3 دن پہلے جب مجھے ایک بندوں میں ڈال کر یہاں لایا گیا تو اس وقت شام کا دھندلکا سا پھیل رہا تھا۔ سفر کے دوران میری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی تھی، اس کے باوجود میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا تقریباً 3 گھنٹوں کا یہ سفر کسی ویرانے میں طے ہوا تھا، کیونکہ اس دوران مجھے کسی اور گاڑی کے قریب سے گزرنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میری آنکھوں کی پٹی اس وقت کھولی گئی جب وہ بینوین اپنا سفر ختم کر کے اس عمارت کے کمپاؤنڈ میں رک گئی تھی۔ آنکھوں پر سے پٹی کھل جانے کے بعد میں دیر تک کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ایک لمحہ تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ میری بینائی تو زائل نہیں ہو گئی۔ 2-3 مرتبہ آنکھیں ملنے کے بعد ہی یہ احساس ہو سکا کہ میری آنکھوں کی روشنی تو قائم تھی، البتہ دن کی روشنی غائب ہو رہی تھی۔ میں وین کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی قدیم طرز کی کوئی عمارت تھی۔ بہت وسیع و عریض کمپاؤنڈ تھا۔ فصیل نما دیواریں کافی اونچی تھیں جو جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ بالکل سامنے وہ عمارت تھی جس کا طرز تعمیر دیکھ کر پرانے زمانے کے راجپوت مہاراجوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ ایسی عمارتیں انڈین فلموں میں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں نے بہت سی انڈین فلمیں دیکھی ہیں، ویسے ہم پاکستانی بھی عجیب ہیں۔ ہندوستان سے کھلی دشمنی ہے، متعدد جنگیں ہو چکی ہیں، بھارت ہمارا ایک بازو کاٹ چکا ہے، طاقت کے بل بوتے پر کشمیر ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، سرحدوں پر کئی بار جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے
دہشت گردی کر کے ہمارے شہروں میں بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھارتی حکمرانوں کی سازش کا چکر گادی کے چرخے کی طرح چلتا رہتا ہے۔ جب کبھی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے تو ہمارے عوام سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہیں، جوش اور غصے میں اپنے شہروں میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، ٹرینوں پر حملے کرتے ہیں، سڑکوں پر بسوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، پتھراؤ کر کے دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور سیاستدان بھارتی حکمرانوں کے خلاف بڑے دھواں دار قسم کے بیانات جاری کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف نفرت اور غصے کا اظہار ہر طرح سے ہے، مگر ہم فلمیں انڈین ہی دیکھتے ہیں، سڑکوں پر بھارتی جارحیت کے خلاف نعرے لگا رہے، گھروں میں ٹی وی پر مادھوری اور ہیما کی دلوں کو گرما دینے والی فلمیں ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں کی بات نہیں کرتا، جھونپڑا قسم کے ہوٹلوں میں بھی یا تو VCR پر انڈین فلمیں چل رہی ہوتی ہیں یا براہ راست آنے والے چینل سے دیدے سینکے جاتے ہیں۔ شاید میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بھی ایسے ہی جھونپڑا قسم کے ہوٹلوں میں بہت سی انڈین فلمیں دیکھی ہیں اور ایسی عمارتیں انہی فلموں میں نظر آتی ہیں، مگر یہ عمارت شاید عرصہ سے ویران پڑی تھی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس عمارت کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس میں کئی کمرے ہوں گے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس عمارت کے کچھ حصے حوادث زمانہ کا شکار ہو کر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ البتہ جو حصے محفوظ تھے وہ ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ لوگوں کے استعمال کے لیے رہ گئے تھے۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی خاموشی سے میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ عمارت کسی آبادی سے میلوں دور ویرانے میں تھی، جہاں عام آدمی کا گزر نہیں تھا۔ یہاں کھڑا کیا دیکھ رہا ہے چریا، آگے بڑھے گا یا یہیں کھڑے کھڑے زندگی گزار دے گا؟ میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے شخص نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کا قد 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، نیلے رنگ کی بڑے گھیر کی شلوار، میلی سی سفید قمیض، میرون رنگ کے نیلے پھولوں والی ایک چادر لمبائی کے رخ پر اس طرح طے کی گئی تھی کہ اس کی چوڑائی ایک بالش کے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ یہ چادر کمر پر لپیٹ کر اس کے دونوں پلو بغلوں سے گزار کر سامنے لاتے ہوئے کندھے پر سے پیچھے کی طرف ڈال دیے گئے تھے۔ اس شخص کے پیروں میں براؤن جوتے تھے جو خاصے پرانے تھے۔ اس نے غالباً 3-4 روز سے شیو نہیں کیا تھا۔ بڑی بڑی گچھے دار مونچھیں اور آنکھوں میں سرخی بھی تھی، جسے کئی روز کا جاگا ہوا یا کسی نشے کا عادی ہو۔ سر کے بے تحاشا بڑھے ہوئے بال گردن پر پھیلے ہوئے تھے اور سر پر مخصوص طرز کی بنی ہوئی سرخ ٹوپی تھی جس میں لاتعداد چھوٹے چھوٹے آئینے لگے ہوئے تھے۔ اس کے لباس اور انداز سے گفتگو سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ اس کا تعلق پاکستان کے کسی خطے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی کا حلیہ بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ یہی دونوں اس وین میں مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں کلاشنکوف۔ سامنے عمارت کے شکستہ برآمدے میں بھی انہی کے حلیہ سے ملتا جلتا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کلاشنکوف نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں مجھے دھکے دیتے ہوئے برآمدے میں لے آئے۔ اس کو سنبھال آچر۔ میرے ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے مجھے ایک اور دھکا دیتے ہوئے برآمدے میں کھڑے ہوئے شخص کو مخاطب کیا۔ چھوکرا بڑا غضبناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ کیا بات کرتے ہو میرا؟ آچر نامی اس شخص نے جواب دیا۔ آچر کے ہاتھ تو آیا ہوا باز بھی چڑیا کی طرح پڑپڑا کر رہ جاتا ہے۔ یہ چھوکرا کیا ہے؟ اسے تو میں ایسا سنبھالوں گا کہ خود اسے بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ کہاں ہے؟ اور اس نے آچر سے پنجہ لڑانے کی کوشش کی تو اسے مار لگاؤں گا کہ مرتے دم تک میرا نام نہیں بھولے گا۔ اور پھر اس نے اپنے کہے ہوئے پر عمل بھی شروع کر دیا، جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ تیار ہونا بھی تو بھلا اس کا کیا بگاڑ لیتا۔ میں اس کا قیدی تھا۔ وہ رائفلیں اور ریوالور لیے کھڑے تھے۔ آچر نامی اس شخص نے گربہ کشتن روز اول کے مصدقات میری دھنائی کر کے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ میں جب تک یہاں رہوں شرافت سے رہوں اور اس کے سامنے ہاتھ تو کیا نظریں بھی اٹھانے کی کوشش نہ کروں۔ آچر کی پٹائی سے میرے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا، جسے میں بار بار قمیض کی آستین سے پونچھ رہا تھا۔
وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے ایک شکستہ محراب میں داخل ہو کر ایک تنگ و تاریک سی راہداری میں آگے ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانک لیا تھا۔ کمرے میں کسی جگہ کیروسین لیمپ کی لالٹین جل رہی تھی۔ فرش پر 2 بستر لگے ہوئے تھے، کچھ اور چیزیں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس سے آگے والے 2 کمروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، البتہ ان کے بعد کا کمرہ ٹھیک تھا۔ اس کا دروازہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کا تھا، کنڈا بھی تقریباً 2 انچ موٹا تھا جو دیوار میں گھسا ہوا تھا۔ اس دیوار میں ایک تاکچہ سا بنا ہوا تھا جہاں اس کنڈے کو بڑا سا تالا لگایا ہوا تھا۔